بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مکہ کے وادی کے ایک کچے مکان کی خوشبو سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کے فکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لے تخلیق کی عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوگر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ سارے کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے ہمارے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹن اور درد برا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت عثمان بن العاص اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہے نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہوں نے درد ذہ لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلے، دوبارہ اندر گئی تو حضور فدا ہوئی اور ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کے شاہد حضرت عرباض بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنی خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنے والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائی جاتی ہے، اور حضور کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کی محلات روشن ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا۔ امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کے مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے روایت خالد نے معدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعہ کو اس طرح روایت کیا گیا کہ ولادت باسعادت کی وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد ابن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی، اس میں سے عطا ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہے کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئی تھی، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا، اے جماعت یہود سنو! سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا
جس کے ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے۔ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں میں نے سعید ابن عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان ابن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئی۔ تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بیہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے انہوں نے اپنے والدہ سے سنا ایک یہودی مکہ اس رات داخل ہوا جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے جو عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرمایا، اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق مغرب سے اس کی خبریں آئے گی۔ سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناب پریدہ ختنہ کی ہوئی خوشبو میں بسی ہوئی بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد واجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئی۔ باپ کہاتے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے۔ وہ تو پہلی ہی وفات پا چکی تھی۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئی اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہے۔ پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کی خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنی پوتی کو کلیجی سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجائبات ولادت کی یہ واقعات بھی روایت کی گئی ہے، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ جانا، اس کی 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحیرہ تبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا، فارس کی آتشکدہ کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا، کبھی نہ بجھاتا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہے جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کے تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں مؤید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔